بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ذاتی گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے یہ بے مثال وظیفہ۔ بہت دوستوں کی خواہش ہے، بڑی میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ، بہت ریکویسٹ آتی ہیں کہ سر ذاتی گھر کے لیے۔ میں نے پہلے بھی 2 ویڈیوز ذاتی گھر کے حوالے سے بنائی تھی۔ یہ ہر انسان کا خواب ہے۔ آج کل کے حالات کے اندر جہاں پر اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے، ایسے بجلی کے بل آ رہے ہیں، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہوتا، ایک کمانے والا اور کئی کھانے والے ہیں۔ اگر گھر کے بہت سارے افراد بھی کما رہے ہیں تب بھی وہ مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات کے اندر جہاں پہ اب پراپرٹیز کی قیمت جو ہیں وہ بھی آسمانوں پر چلی گئی ہیں، کرائے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو یہ خواب ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے۔ دیکھیں، بات صرف اتنی سی ہے کہ جو تھوڑا سا سمجھنے کی ایک ضرورت ہے۔ جب پراپرٹی سستی تھی تو اس ٹائم بھی تو آپ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے نا، چاہے اس وقت مہنگائی کم تھی۔ میں فرض کریں آج سے 20-25 سال پہلے کی بات کر لیتا ہوں، 15 سال پہلے کی بات کر لیتا ہوں، تب بھی کیونکہ اللہ کی طرف سے منظوری نہیں تھی اس وقت۔ تو آج بھی پوزیشن یہ چل، اگر پراپرٹی کا ریٹ کچھ اوپر چلا گیا ہے تو پھر آپ اپنی انکم پہ بھی نظر رکھیں نا۔ آج سے میرے خیال میں جو 15 یا 20 سال پہلے جو میرا بھائی جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر وہ اسیسمنٹ کرے تو میرے خیال میں اس ٹائم سے اب اس کی انکم زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ضرور ہے کہ مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آج سے 15 سال پہلے کبھی کسی کے پاس کوئی جدید ترین ٹچ موبائل ہوتا تھا، تو آج میرے خیال میں ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو 10 کے پاس اعلیٰ ترین ماڈل ہوتے ہیں، اور کوئی بھی 20-25 ہزار سے کم کا نہیں ہوتا۔ تو لیول تو تھوڑا آپ کا بھی اپ گریڈ ہوا ہے۔ خیر، اب ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ جناب ذاتی گھر جو ہے وہ مل جائے۔ کئی میرے دوست ایسے ہیں جو ان پروسیس کے اندر بھی مطلب پروسیس بھی شروع کر چکے ہیں۔ کسی نے کچھ پلاٹ بھی قسطوں پہ اڑا لیا ہے، کچھ لوگوں نے کوئی لون کے لیے کوئی ہاؤس بلڈنگ سے یا دوسرے اداروں سے جو ہے بینک سے وہ بات کی ہوئی ہے، لیکن کچھ معاملات ہیں جو سیدھے ہونے میں نہیں آ رہے ہوتے۔ کئی لوگوں کے آلریڈی کچھ مکان بیچنے کے ہوتے ہیں چکر میں کہ یہ بک جائے تو اس سے بہتر بنا لیں۔ تو وہ سب مسائل اس لیے آپ کے رکے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اس سب پروسیس کے اندر نا ہر کام تو کر لیا ہوتا ہے، ہر کام اپنی پوری آپ جدوجہد میں آپ پورے مشن میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر پروسیس میں آپ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنی ڈاکومنٹیشن کے اندر، آپ پیپر ورک کے اندر، بینک والوں سے ڈیلنگ کے اندر، مگر ایک چیز آپ بھول جاتے ہیں اور وہ ہے اللہ کی مدد۔ آپ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ رب کے سامنے آپ نے وہ عرضی جو درخواست ہے جو آپ نے کسی بینک کے سامنے پیش کی، اپنے آفس یا سبمٹ کروائی یا کسی ہاؤس بلڈنگ کے دفتر میں آپ نے بھیجی، تو وہ عرضی جو ہے، وہ ریکویسٹ جو ہے، وہ آپ نے پراپرلی اپنے رب کے سامنے کیوں نہیں پیش کی اب تک؟ کیونکہ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو آپ کا اپنے گھر کا خواب اس دور میں جہاں پہ اتنے زیادہ ہائی فائی ریٹس ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس کے خزانے اتنے بڑے ہیں، جب وہ دینے پہ آ جاتا ہے تو وہ کل کے فقیر آج کے بادشاہ بن جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا میرے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رب کی دین ہے، وہ کس کو دے دے۔ یہاں پر راتوں رات لوگ جو ہے آتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ کوئی ابھی اس پلیٹ فارم کو لے لیں، ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور وہ لاکھوں کروڑوں کی گیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بات صرف اللہ کی کرم نوازی پہ ہے۔ اور کئی ایسے میرے جیسے لوگ بھی ہیں جو ویڈیوز بنا کے ٹکرے مار کر کے بیٹھ گئے، ان کا کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہ رب کی منظوری ہے نا، تو رب چاہے تو ایک سیکنڈ کے اندر، ایک سیکنڈ کے ایسے کروڑویں حصے کے اندر بس کن کہے اور پھر فیکون ہو جائے، اور پھر اس بندے کی قسمت بدلتے میں دیر نہیں لگتی۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سامنے یہ التجا پیش کرنی ہے۔ میں آپ کو چند الفاظ جو ہے بتاتا ہوں جو آپ نے پڑھنے ہیں ریگولر۔ مقصد یہی کہ جناب مجھے میرا ذاتی گھر مل جائے، یہ ذہن میں رکھ کے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی 1-2 دن کا پروسیس نہیں ہے، گھر کا بننا بھی بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ آپ کو اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے اندر آپ اس کو 4 ماہ تک بھی اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4-6 مہینے آپ کو ریگولر یہ الفاظ پڑھتے، اور یہ نہیں کہ پھر 6 مہینے تک آپ کریں گے اس کے بعد جا کے ایک دم سے گھر نمودار ہو جائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس کو خلوص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھتے چلے جائیں گے،
آپ کے سلسلے بہتر ہوتے ہوتے شروع ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ مینیج ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کلیئر ہونا چاہیے، پکچر جو دھند ہے وہ ہٹنا شروع ہو جائے گی، راستے نمودار ہونا شروع ہو جائیں گے، سلسلے بننے شروع ہو جائیں، سبب اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اس کی کثرت کرتے جائیے گا، اس کو پڑھتے جائیے گا، اس کو بڑھاتے جائیے گا، اور اس وقت تک کہ جب تک آپ سکون سے اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں، تو پھر اللہ کے نام پہ خیرات بھی کیجیے، خوشی بھی منائیے، نوافل شکرانہ بھی ادا کیجیے، رب کا شکر بھی کرنا سیکھیے۔ جب بھی ہمیں چھوٹی 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 نعمتیں ادا ہوتی ہیں نا، ہم سب کچھ یاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے نا، بیٹا پیدا ہوا، اس کے لیے بہت بڑے بڑے فنکشن کر دیے، میں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے عقیقے، بڑے جناب خوشیاں منانا آپ کا حق ہے، لیکن سب سے پہلا جو حق بنتا ہے نا مسلمان کا، وہ یہ بنتا ہے کہ جب کوئی نعمت رب عطا کرے نا، جب رحمتیں آپ پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ برسائے اپنی، تو سب سے پہلا حق مسلمان کا یہ بنتا ہے کہ سجدے میں جا کے سجدہ شکر ادا کرے، دونوں نوافل پڑھے شکرانے کے، کہ یا رب العالمین میں اس قابل نہیں، لیکن آپ نے مجھ پر بڑی کرم نوازیاں کر دی۔ یہ انسان کا حق ہوتا ہے۔ اس چیز کی اصلاح تو اس طرف تو لانے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، بس یہی ہے کہ دنیا داری کے اندر ہم پوری طرح سے گھر چکے ہیں، پوری طرح سے ہم دنیا دار بن چکے ہیں، ہمیں دیندار بننا ہوگا۔ یہ دنیا جس کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں نا، ایک لمحے کے اندر یہ یہی رہ جانی ہے۔ ابھی وہ کل کی بات ہے نا، وہ ایکٹر سردار کمال جو ہے اس کا انتقال ہوا، ایک دن پہلے وہ ٹی وی پہ شو کر رہا تھا، اور دوسرے دن جو ہے وہ دنیا میں نہیں تھا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ اصل ہے اس دنیا کا، کہ آپ کو ایک لمحے میں پتہ نہیں کہ اگلے لمحے پہ کیا ہو جائے گا، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ پھر بھی ہمیں اس دنیا کا خیال زیادہ ہے اور آخرت کا خیال کم ہے۔ یہ وظائف کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا کریں، اور زیادہ تر کوشش کیا کریں کہ آپ جب کوئی رب کے نام کے یا قرآن پاک کی کسی آیت کا جب تصور کر، جب آپ اس کا ذکر کر رہے ہوں کثرت سے، تو دل میں ہمیشہ میں تو یہی رکھتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو رہا ہے اس سے، میری آخرت کے لیے اس کے بدلے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکی لکھی جا رہی ہے۔ جو رزلٹ وظیفے کے ہیں وہ تو ملیں، جو وہ ملیں گے وہ میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ وہ، لیکن اللہ کو میں راضی تو کر رہا ہوں نا، میری نیکیاں تو بڑھ رہی ہیں نا۔ اکثر جب لوگ بات کرتے ہیں یار شاہ جی وظیفہ کیا کچھ بھی نہیں ملا، میں نے کہا یہ غلط بات کرتے ہو، آپ کو کچھ نہیں ملا۔ آپ نے 11 دن 21 دن یا 40 دن قرآن کی کوئی ایک آیت یا سورت آپ نے مسلسل پڑھی ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب تو ملا۔ اس دنیا میں آپ کا اگر کوئی کام نہیں بھی ہوا کسی وجہ سے، تو یہ تو اللہ تو کسی کی دعا رد ہی نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا دعا کے 3 حصے ہیں، یا وہ قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے سٹور ہوتی ہے، یا آپ اس کے بدلے میں آپ کی کوئی مشکل ٹال دی جاتی ہے۔ اور آپ کو نیکیاں نہیں ملی ایک ایک حرف کے بدلے، وہ آپ نے کمائے نہیں، تو لاس میں کیسے گئے آپ وظیفہ پڑھ کے جو کہتے ہیں جی وظیفہ؟ یار یہ اللہ کی بات ہے، 2 فرض ہم پر کیے گئے اللہ کی طرف سے، فرض پورے کریں، اور یہ تو اضافی ثواب ہے، جتنا زیادہ وہ سمیٹ لیں، وہاں تو ضرورت پڑے گی نیکیوں کی بہت زیادہ، جب عمل کا دفتر بند ہو جائے گا۔ خیر، اب وظیفہ نوٹ کر لیجئے، یا مالک الحق المبین، یا مالک الحق المبین بے حق کے ولا سوف یوتی کا ربو کا فترضا، یا مالک الحق المبین بے حق کے ولا سوف یوتی کا ربو کا فترضا۔ ان الفاظ کو آپ نے ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ آپ 4 مہینے کریں یا 6 مہینے کریں، پورا سال بھی کر لیں، بہرحال 4-6 مہینے تک لوگوں کے اسباب بن جاتے ہیں اور وہ اپنے ذاتی گھر کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا طویل ہے یہ عمل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ وہ یہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، پشیمان ہوں، اپنی اصلاح کریں، نیک عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے قلب کی اپنی صفائی کرتے رہیں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، یہ سب کچھ، یہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کس لیے مصلی پہ بیٹھے ہو، میرا رب سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو بھائی جب اللہ سب جانتا ہے نا، تو بس اپنی نیتوں کو صاف کریں اور عمل کی طرف آئیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ آج کا وظیفہ پسند آئے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔